الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ یہ سورہ نساء اور آیت نمبر 115 ہے۔ اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ یعنی صحابہ کرام کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بدترین اور بری جگہ ہے۔ یہ رب کا فرمان اس بات کا بین اور واضح ترین ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تمام تر دنیا کے مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیا کا آدمی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فہم، ادراک، سمجھ اور ان کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، تمام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار ہیں۔ انہی کے منہج کے مطابق، انہی کے فہم اور فراست اور انہی کے طریقے کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں دراصل وہی گمراہی کا اور ضلالت کا شکار ہیں، اور اس کا انجام بہت ہی برا اور بہت ہی بھیانک ہے۔ افراتفری ہے، فرقہ بندی ہے، جتھا بندی ہے اور احزاب پسندی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہے، رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہی پیمانہ رہے گا، وہی معیار رہے گا اور وہی منہج رہے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے کیوں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ وہ نہ اپنے باپ کی بات مانتے تھے اور نہ اپنے دادا کی بات مانتے تھے، بلکہ محمد مصطفیٰ کی بات مانتے تھے، اور محمد مصطفیٰ کی بات کے سامنے کسی کی بھی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی اگرچہ وہ اہل بیت سے ہے، اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف اس صحابی کا، اہل بیت کا بھی عمل خلاف سنت ہوتا تو فوراً ریجیکٹ کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1233 ہے، 1233 ہے۔ اس میں واضح طور سے وبرہ کا بیان ہے۔ عن وبرہ قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال
أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف. وبرا کا بیان ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ عرفات جانے سے پہلے میرے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا بہتر ہے؟ ایصلح لی ان اطوف بالبیت قبل ان آتی الموقف، کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں عرفات سے قبل بیت اللہ کا طواف کروں؟ فقال نعم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل تمہارے لیے مناسب ہے اور بالکل تمہارے لیے جائز ہے کہ تم عرفات جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف کر لو۔ فقال، اس آدمی نے کہا فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک تم عرفات نہ چلے جاؤ تب تک تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ فقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت قبل ان یأتی الموقف، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات جانے سے قبل، عرفات جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تاخذ او بقول ابن عباس ان كنت صادقا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تمہارے لیے لینا زیادہ حقدار ہے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لینا تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے؟ اگر تم سچے ہو، ان کنت صادقا، واقعتاً تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور آپ کی نبوت میں ایمان رکھتے ہو اور اپنے ایمان میں سچے ہو اور پکے ہو، تو تم بتاؤ فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تاخذ او بقول ابن عباس، بتاؤ تم کس کی بات لوگے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگے یا عبداللہ بن عباس کی بات لوگے؟ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ معیار، یہ ہے وہ پیمانہ جس پر رہتی دنیا کے مسلمانوں کو تولا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کی سب کی باتیں لی جا سکتی ہیں اور چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا نہ جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ جو کوئی بھی واضح بیان کے بعد، واضح برہان اور دلیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ لے اور اس کی بات، اس کی بات، سب کی بات کو لے لے، یقیناً جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے ایمان میں بھی ڈاؤٹ رہے گا، شک رہے گا اور شبہ رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جس طرح سے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے،
دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی حدیث کو اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ کتاب و سنت کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے، خود بھی اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اور ان سب کو اللہ رب العالمین نے تمام تر دنیا کے مسلمانوں کے لیے معیار مقرر کر دیا، اور ان کے منہج کو اپنانے کی اللہ رب العالمین نے توجیہ بیان فرمائی اور کہا کہ انہی کے طریقے پر چلو، جس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام تر چیزوں کی قربانی دے دی، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے اے نوجوانوں، تم اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، اور اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو، اور اپنے قلب کا سکون اور قرار بنا لو۔ صحابہ کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ امت مسلمہ میں جو انتشار ہے، احزاب بندی ہے اور فرقہ بندی ہے، ان تمام کو مٹا دے اور امت واحدہ بنا دے، کتاب و سنت کا بول بالا کر دے، اور صحابہ نے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی تھی، اور بڑے سے بڑے صحابی کی بات کو نبی کی بات کے سامنے ٹھکرا دیا تھا، اسی طرح سے آج کے نوجوانوں کو بھی، آج کے مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی کی بھی بات کو نہ لیں۔ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہی لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق ارزانی دینے والا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، کتاب و سنت پر قائم اور دائم کر دے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔